حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کا فتاویٰ دیکھا ہو؟ 6 جلدوں میں ان کا فتاویٰ نوری موجود ہے، اور آپ مشہور نعت جو پڑھا کرتے ہیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع نبوت ہے عالم تیرا پروانہ، یہ بھی حضرت مولانا کی نعت شریف ہے جو آپ نے سرکار دو عالم کی مدح فرمائی ہے، یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر حضرت افضل حدیث رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور وہ شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی کے، اور وہ بڑے بیٹے اور شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ۔ اس لحاظ سے ہمارے آج کی کانفرنس کی جو شخصیت ہے وہ بریلی شریف کے فرزند ہیں، یعنی وہ سید ہونے کے ناطے تو رسول اللہ کے فرزند ہیں، آل رسول ہیں، لیکن فکری اور علمی طور پر وہ بریلی شریف کے قابل فخر فرزند ہیں، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فکر کو عام کیا جس فکر کے دائی امام احمد رضا بریلوی ہیں، اور وہ فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے، 14 صدیوں سے مجددین امت اور ان کے توسط سے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے توسط سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سینہ اقدس سے جو فکر پھوٹی اور جس نے صحابہ کو منور کیا، انہوں نے تابعین کو منور کیا، انہوں نے تبع تابعین کو منور کیا، انہوں نے مجددین اسلام کو منور کیا، اور انہوں نے حضرت حافظ الحدیث کے سینے کو منور کیا ہے، اس طرح وہ فکر ہمارے تک پہنچی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنی استقامت کے ساتھ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی تمام زندگی انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی، علوم حدیث کی خدمت کی، تفسیری علوم کی خدمت کی، اور علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت کی، اور تقریباً 60 سال تک انہوں نے اپنی زندگی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہوئے، اور آپ کے دادا سسر قطب مدینہ مولانا محمد ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ ہوئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کس سمندر کے ساتھ ان دریاؤں کا تعلق تھا جی، اور کس ہستی کے ساتھ ان کا تعلق۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہوں خلیفہ تو آپ کہو ٹھیک ہے ہوتے ہیں خلیفہ ہوتے ہیں، میں کہوں اعلیٰ خلیفہ آپ کے تو ٹھیک ہے خلیفہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ پیر صاحب ہے وہ 6000 خلیفے ہیں ان کے جی، مطلب جتنے مرید ہیں اس سے 2 تعداد ان کے خلیفوں کی، تو آپ تو ایسے ہی ہوتے ہوں گے اعلیٰ حضرت کے خلیفے بھی۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفے ایسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفے تھوڑے ہوتے تھے لیکن وہ بڑی شان والے خلیفے ہوتے تھے، تو بڑی سے گزر جائے تو خلیفہ آئے جی۔ دیکھو نا جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوئے ہیں سارے خلیفے تو نہیں ہوئے، خلیفے صرف 4 ہی ہوئے۔ اس لیے خلیفوں کی کثرت جو ہوتی ہے یہ کسی پیر کے بڑا ہونے کی بات نہیں ہوتی، ان کا معیار بڑا ہونے کی بات ہوتی ہے۔ حضور کے صحابہ مرید تو سب اعلیٰ کرتے، خلیفے کتنے ہوئے؟ 4 بس۔ خلیفے اس طرح ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفے جب ایک گھر میں 4 ہیں آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیوں کہ آپ سمجھتے ہوتے رہتے، یہ ہوتے رہنے والے کے آدمی نہیں ہیں۔ ابھی سنو، مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی، نام سنا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، خاک پامال غریباں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ مولانا حسن رضا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے امام تھے،
आला में खुतबा जुमा देते थे, मौलाना हसन रजा इमामत करते थे। तो मौलाना हसन रजा बरेलवी ने एक दफा अपना बेटा छोटा उनको उठाया हुआ था, रो पड़े मस्जिद के अंदर, उनको चुप कराने की कोशिश करते रहे, वो चुप नहीं की जी, चुप नहीं की, रोते रहे। गली से हिंदुओं की एक बारात गुजर रही थी, तो मस्जिद का जो छज्जा था ना बालकनी, उससे बच्चे को बारात दिखा दी, ढोल ढमक्का हो रहा था ना, वो दिखा दी, तो बच्चे चुप कर गया। बस मौलाना को अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को इसके बारे में बताया नहीं, आज बच्चे को ढोल दिखाए। आप जब जोर की नमाज के लिए आए, मौलाना हसन मियां मुसल्ले पर आए, तो आप बाजू से पकड़कर पीछे कर फरमाया तुमने फिस्क किया है, पहले तौबा करो फिर तुम इमामत कर सकते। तुमने बच्चे को ढोल दिखाए, बाजे दिखाए, और वो भी हिंदुओं के, उसको चुप करवाया, तुमने फिस्क किया, वो तो नाबालिग था, उसका गुनाह भी तुम पर है। ढोल दिखाया तुमने, तौबा करो, जब तक तौबा ना करो तुम नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हो। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेलवी के खलीफा होने का क्या मेयार होगा भाई? किस किस्म के लोगों को खलीफा बनाते थे वो? और मौलाना शाह अहमद नूरानी वो शख्सियत है कि एक घर में उनका सगा ताया भी, सगा चाचा भी, उनका वालिद भी, और उनके दादा ससुर भी, एक घर में मौलाना के 4 खलीफा थे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह। और उस घर में हजरत मौलाना ने आंख खोली, हजरत मौलाना ने उस घर में आंख खोली। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से इतना करीब का उनका ताल्लुक था, और अकायद के सिलसिला में मुझे कई बार उनसे झगड़ने का भी मौका मिला, क्योंकि जब भी कोई तंजीमें बनती हैं तो करीब करीब आ जाते लोग, तो मुझे अक्सर लोग, मैं तकरीर के लिए जाता हूँ, मुझे खत लिख देते, साहब इस तरह बैठना ठीक है, इस तरह चलना ठीक है, इस तरह खाना ठीक है, इस तरह उठना ठीक है। तो मैं जवाब देता ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये फिक्र। तो झगड़ा भी हो जाता मेरा जिंदगी में, और जाती गरज से कभी नहीं हुआ। मसले के लिए मैं बात करता हूँ, आज भी करता हूँ, जो लोग भी ऐसे होंगे मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन मौलाना मुझे जब भी मौका मिला, मुझे फरमाया सिर्रन व अलानियतन, यानी ऐलानिया भी और सिर्रन भी। आज तक मैंने 30-35 साल सियासी जिंदगी में कई अलायंस हमने बनाए, लेकिन मैंने आज तक किसी गुस्ताख के पीछे शक्लन भी नमाज नहीं पढ़ी। सदाकत की निशानी, वो सदाकत की निशानी, वो सदाकत की निशानी, अहले सुन्नत की रिया, अहले सुन्नत की रिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तो आला रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के आप पाबंद हैं, तभी हम आपसे बात करते, वरना ऐसे ऐसे लोग हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। यानी आप यकीन फरमाएं, हर एक से मसला भी हम नहीं करते। क्यों? इसलिए कि मसले की आलियत हो, किसी में तो बात करें। जो आला रहमतुल्लाह अलैह के तालिबे इल्म है, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो जहां भी पहुंचे हुए। हर आदमी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन बातों को समझते ही। एक आदमी कहने लगा, मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा तुम तो शिया की इक्तिदा करते हो, वाबिया की इक्तिदा करते हो, तुम कैसे अहले सुन्नत व जमात हो? बस के मेरा तरीका है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, पर तरीका मेरा कोई सब किताबों से अलग होगा? तरीका ये तो हो सकता है कि तू किस किस्म का कुर्ता पहनता है, तू टोपी किस किस्म की पहनता है, या सर पे तू मामा किस रंग का पहनता है, ये तो तरीके का फर्क हो सकता है। ये भी तरीके का फर्क हो सकता है कि तू शिया के पीछे नमाज पढ़ ले, वाबिया के पीछे नमाज पढ़ ले, और फिर कहीं मेरा तरीके का फर्क है। किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी बात अकीदा की इब्तिदा कर लो, कोई तरीके का फर्क है। तो मैंने मौलाना से कहा कि दरअसल जवाब इसलिए होता है, कभी कभी अखबारात में या किसी रिसाले में कोई आपके पार्टी के लोग जो है ऐसी बात लिख जाते हैं, कोई नरम लफ्ज भी लिख जाते, तो हम तो उसामा रमैन देखते, और कौकबत शाबिया देखते, तमीद ईमान देखते, सुभान सुबूह देखते।
ہماری تو ہڈیوں میں فکر رضا رچی بسی ہے، ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے سنو، جب میں نے کہا میں اقتدا نہیں کرتا تو اگر ان کو مسلمان سمجھوں تو اقتدا بھی کر لوں، اقتدا نہیں کرتا۔ اور رہ گیا سیاسی میدان، تو سیاسی میدان میں تو ووٹ جس طرح مسلمان ڈالتے اس طرح چوڑے بھی ڈالتے ہیں، تو جس سیاست میں آئے گا وہ صرف مسلمانوں سے تھوڑے ہی ووٹ مانگے گا، وہ تو چوڑوں سے بھی مانگے گا جاتا، یعنی بطور ایک ممبر کے یا ایک لیڈر کے، تو اس کو سب مسلک کے لوگوں سے کیا، اس کو دوسرے لوگوں سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا۔ رہ گئی بات مسلک کی، فرمایا میری رگوں میں عبدالعلیم صدیقی کا خون ہے، اور اس کا مرحلہ آیا، اس کا مرحلہ آیا کب؟ 70 کی اسمبلی میں جب مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا اسمبلی کے اندر، تو مفتی محمود بھی، مولوی عبدالحکیم بھی جرا کرتے رہے، مولوی سمیع الحق کا والد مولوی عبدالحکیم جرا کرتے رہے، مفتی محمود بھی جرا کرتے رہے اس پر ختم نبوت کے، مگر مرزا ناصر احمد بھی کہا آدمی تھا پرانا، اس نے کتاب اٹھائی تعذیر الناس، اس نے کہا مفتی محمود تم بڑے چڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہو، یہ جانتے ہو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تمہارے مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ دیکھو صفحہ نمبر 25، وہ لکھتا ہے اگر بعد زمانہ نبی کوئی اور نبی آ جائے پھر بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب فرق نہیں پڑتا تو میرا ابا آ گیا دادا تو کیا فرق پڑا، تم تو چیختی ہو ہمارے سامنے، یہ تو تمہارے دادا نے لکھا ہے، مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ آ جائے نبی کو فرق نہیں پڑتا، اب آ گیا ہے تو کیا چیختی ہو۔ مفتی محمود اس طرح کھڑے کھڑے سیٹ پر بیٹھے جیسے ہوا نکل جاتی بندے، ایسی بالکل۔ اب مولوی کوثر نیازی بیچارہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن آیا انہوں نے کہا یہ اب اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جواب دینے والی بات ہے، تو مفتی محمود نے اس سے کہا کوثر نیازی سے اس کا جواب عبدالحکیم غلام غوث اور میں نہیں دے سکتے، اس کا جواب اگر دے تو یا عبد المستحضر ہی دے گا یا شاہ ممنونانی دے گا، ہم اس کا جواب دیں گے، ہم آپ کو کیا کہیں، یہ بات سچی ہے، لکھا ہوا اس کتاب میں، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اہل اسلام آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں جو بولتا ہے اس کا تو ریکارڈ ہو جاتا ہے نا، وہ لکھا جاتا ہے سب ریکارڈ موجود ہوتا ہے ایک ایک لفظ کا، بلکہ بسا اوقات کو گندی بات کہتے ہیں تو آپ کو حذف کر دیا جائے، اسے حذف کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروائی سے حذف کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ لفظ مٹا دیجیے، تو میں نے کہا صاحب پہلے آپ ایسے بولتے ہی کیوں ہیں جو بعد میں مٹانے پڑ جائیں۔ جی تو مولانا شاہ نورانی اور صدر الشریعہ کے بیٹے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری دونوں نے مرزا ناصر احمد کو للکارا اور کہا کہ قاسم نانوتوی نے کون سی اسلام کی خدمت کی ہے، 410 علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ اس عبارت کے روح قاسم نانوتوی بھی کافر ہے اور جو اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود۔ تو ایسے مواقع پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ شاہ احمد نورانی کی زبان پر امام محمد رضا بریلوی بول رہے ہیں، اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس بات کا کوئی مرزا ناصر احمد کے پاس جواب نہیں تھا، حالانکہ بعد میں مرزا طاہر احمد نے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے اپنے ٹی وی پر، غیر مسلم ٹی وی پر، وہ بولتے ہیں نا جس کا نام مسلم ٹی وی رکھا ہو، اس کا نام ہے مسلم ٹی وی، نام ہے مسلم ٹی وی، اور غیر مسلم اس میں بولتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کہتے ہیں جی اچھا اگر وہ بھی کافر ہے تو اس کو آپ کافر قرار کیوں نہیں دیتے، یہ اس نے یہ جواب نکالا۔ میں نے کہا یہ 10 سال بعد جواب نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں، جواب وہ ہوتا ہے جو منہ پہ آ جائے، 10 سال بعد جواب آپ نے پیدا کیا، اس کو آپ کافر قرار کیوں نہیں دیتے۔ ہم نے کہا یہ بھی ان سے پوچھو جو نہیں قرار دیتے، ہم ہیں اہل سنت، ہماری کتاب السوارم الہندیہ اٹھا کے دیکھو 375 علماء کا، اور وہ بھی کوئی عام یوں نہیں سمجھو کہ قلاؤزیے تھے، ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا سید فتح علی شاہ صاحب ہیں، مولانا عبدالغفور خوشابی جیسی شخصیتیں، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب جیسی شخصیتیں، شیخ المحدثین حضرت مولانا حافظ سراج احمد صاحب خان پوری جیسی شخصیت ہے، اس کے اندر حضرت مولانا کرم الدین دبیر بھی والے جن کا بیٹا قاضی مظہر حسین تھا بڑا ہو گیا، قاضی مولانا کرم الدین دبیر